نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل یا ایہا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعا سب کی، الذی جو کہ لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، لا الہ کوئی نہیں معبود، الا ہوا مگر وہی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ مارتا ہے، فآمنوا پس سب ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، النبی الامی جو امی نبی ہیں، الذی وہ جو یؤمن ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، وکلماتہ اور اس کی باتوں پر۔ سب سے پہلے ہم میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ الیکم مرسل الیہ، مکتوب الیہ، داعی الی الخیر، ملکو ملک، مالکی ملکیت، مالک املاک اور ملک و دولت کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم۔ السماواتی ارض و سما، کتب سماویہ سماوی آفات، الارض ارض و سما قطع اراضی ارض مقدس، یحیی حیات احیاء سنت حیات جاوداں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یمیتو موت و حیات اموات میت، الامی نبی امی، کلمات ہی کلمہ کلمات متکلم اور انداز تکلم یعنی بولنے کا انداز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 158 میں فرما رہے ہیں، سلسلہ پہلے سے جاری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس نے اس کی پیروی کی اور ایمان والوں کی مدد کی اور حمایت کی، اور جو نور اتارا گیا ان پر، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ نور قرآن پاک کو کہا گیا، اور یہاں پہ اگلی آیت مبارکہ میں دیکھیے کیا کہا گیا، کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، وہ جو کہ اسی کے لیے ہے بادشاہی، یعنی میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے، میں خود اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں پیغام پہنچاتا، اللہ تعالیٰ جو مجھے حکم دیتے ہیں وہی کرتا ہوں، اور تم سب کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے کس کے لیے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، ہدایت کے لیے، اور اسی کے لیے جو بادشاہی اسی کے لیے ہے، بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی، اس کے علاوہ اور کسی کی بادشاہ نہیں ہے۔ آسمان کی وسعتوں میں، زمین کی تہوں میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی دسترس سے باہر ہو۔ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود مگر وہی، یعنی عبادت کے لائق اور کوئی ہے ہی نہیں سوائے اس کے، وہی واحد ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، بندگی کے لائق ہے۔ اب آگے کیا ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، کسی اور میں اتنی صلاحیت نہیں ہو سکتی کہ کوئی مار سکے یا کوئی زندہ کر سکے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر۔ اب دیکھیں، جو بھی نبی آیا اس نے اپنے نبوت کا اقرار کرنے کے بعد جو پیغام دیا نا لوگوں کو، سب سے پہلے وہ پیغام دیا تھا بس ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی پر۔ یہ ہم پچھلے سبق میں وضاحت کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ امی نبی کون ہے، اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کی باتوں پر، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانا اکیلے کافی نہیں ہے، جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، اور اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی لا الہ الا اللہ، اور دوسرا حصہ رسالت کی نشاندہی کرتا ہے، محمد رسول اللہ۔ جو شخص ایک حصے پہ ایمان لائے گا اور دوسرے پہ نہیں لائے گا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اور یہاں پر یہی بات کہی گئی ہے،
پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی پر۔ وہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، یعنی لوگوں میں سے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اللہ کی باتوں پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بھیجے، جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا، جن سے روکا، ان پر، اس کی بات ہے وَاتَّبَعُوهُ، اور تم سب پیروی کرو اس کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سب یہ بات ہدایت پا جاؤ۔ وَمِن قوم موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم سے، امتن، ایک گروہ ہے، یہدون، وہ سب رہنمائی کرتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، وبہ، اور اسی کے ساتھ، یعدلون، وہ سب عدل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اتبعوا، اتباع، تابع، متبع، سنت، تہتدون، ہدایت، ہادی برحق، ہادی کائنات، یعدلون، عدل، عادل، عدلیہ اور عادلانہ نظام۔ آیہ مبارکہ کے اس حصے میں عربک کا ورڈ کوئی نہیں ہے، یعنی ذکر کیا جا رہا ہے کہ پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سب سے پہلی بات، قرآن پر ایمان لاؤ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی تعلیمات کی پیروی کرو، وہ جن باتوں کو کرنے کا حکم دیں انہیں کرو، جن سے منع کریں ان سے منع ہو جاؤ۔ یہی سیدھا راستہ ہے اور یہی راستہ جنت میں جانے کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس راستے پر وہ چلتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت دی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں جو ہدایت پر چلنے والے ہیں، جو ہدایت کو ماننے والے ہیں اور جو ہدایت کو اپنانے والے ہیں۔ اور ہدایت کو پر چل کیسے سکتے ہیں؟ جب ہم قرآن و حدیث دونوں کو برابر لے کر چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، قرآن کے احکامات کیا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریکٹیکل لائف۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے سب سے پہلے تعلیمات یہ دی کہ کس پر؟ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے بعد کہا کہ مجھ پر بھی اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے نازل کی، اور وہ کتاب ہم پر بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی امت ہیں اور اس کتاب کو ماننے والے ہیں۔ پہلی کتابوں میں تحریفات ہو گئیں، لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق کی۔ یہ کتاب ایسی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ ہم سب انسانوں کے لیے نافذ العمل ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اس پر ایمان لائیں، لیکن وہ تب لائیں گے جب ہم اس کے احکامات کو سمجھیں گے، مانیں گے۔ اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو ہم اس کے احکامات کو کیسے مان سکتے ہیں؟ آیت نمبر 159، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ، اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل و انصاف کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ اسی حق اور سچائی کے ساتھ عدل و انصاف بھی کرتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو مانتے ہیں، تو وہ دوسروں کو بھی رہنمائی کرتے ہیں انہی سچی باتوں کی، اور انہی کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہیں۔ یعنی عدل و انصاف کرتے ہوئے وہ کسی ہیر پھیر سے کام نہیں لیتے۔ اگلی آیت میں ہمارے پاس جو واقعہ شروع ہوگا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، جس میں قوم کے قبائل کا کچھ ذکر ہے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پانی مانگا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا معجزہ کیا۔ یعنی سچویشن کے حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں داخل ہوئیں، اور اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ یعنی جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کرنا مناسب سمجھا وہ کیا۔ یہی اس بات کی گواہی ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ یہاں کوئی بات کسی کی مرضی سے نہیں چل سکتی، اور نہ ہی کوئی واقعہ پورا ایک جگہ پہ موجود ہے۔ جہاں جس جگہ پہ جس چیز کی گنجائش ہے وہاں پہ وہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ قرآن و حدیث کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔